السلام علیکم ناظرین، پروگرام در حقیقت کے ساتھ آپ کا میزبان بلال احسن حاضر ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آج ہم اس لائیو پروگرام کے لیے اسٹوڈیو میں موجود ہیں، تو ہم اگر گزشتہ ہفتے کی ایک تارانہ نگاہ ڈالتے ہیں تو اس تارانہ نگاہ میں اس وقت جو ہے وہ شدت کے ساتھ انتخابی سرگرمیاں جو ہیں بہت ہی شدت کے ساتھ جو ہے وہ ہمارے نس میں جو ہے وہ خون میں جو ہے پیوست ہو چکی ہے۔ ایک جو شک و شبہات ہیں الیکشن کے حوالے سے، اس سے قطع نظر ایک 8 فروری کو الیکشن کے حوالے سے ہمارے ہاں پرزور جو ہے وہ سرگرمیاں جاری ہو چکی ہیں۔ انتخابی جو حاصل تھا یا انتخابات کے جو بھی مراحل تھے وہ تقریباً طے ہو چکے ہیں، اور 13 جنوری کو جو حتمی لسٹ جو ہے وہ جاری کر دی جائے گی نشان کے ساتھ جو امیدوار جہاں سے کھڑے ہوئے ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس دفعہ 2024 کے الیکشن میں ہمارے تاجر برادریوں نے بہت زبردست قسم سے انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا ہے اس الیکشن میں، جنرل الیکشن میں۔ اس سے قبل ہم نے اتنی زیادہ تعداد میں تاجروں کا الیکشن میں پارٹیسپیٹ کرنا نہیں دیکھا تھا۔ لیکن اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایس ایم ایز، جس میں کہ ہم اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرینیورز کہتے ہیں، ان کی جانب سے جو ہے الیکشنز میں جو انہوں نے پارٹیسپیشن ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ کچھ آزاد امیدوار ہیں اور تقریباً کچھ جو ہے مختلف جو سیاسی اور مذہبی جماعتیں ہیں ان کے کینڈیڈیٹ ہیں۔ یہ ایک اچھا شگون ہے، اس لیے کہ جو تاجروں کا درپیش مسائل تھے، اس درپیش مسائل میں سب سے بہتر جو طریقہ کار تھا وہ یہ تھا کہ تاجر خود بھی جو ہے انتخابی سرگرمی میں حصہ لیں، اور اگر منتخب ہو جاتے ہیں تو وہ اپنے مسائل خود حل کریں۔ اور جو ایک کنٹروورسی رہتی تھی کہ گورنمنٹ ان کی بات نہیں سنتی، جب وہ خود گورنمنٹ میں ہوں گے، جب وہ خود اپوزیشن میں ہوں گے تو بہت بہتر نظام مرتب ہو سکتا ہے اور بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ خاص طور پہ ایف بی آر کا مسئلہ ہے، خاص طور پہ امن و امان کا مسئلہ ہے، یہ مسائل حل ہونے چاہیے۔ ہمیں خوشی ہے کہ ہمارے تاجر برادری نے اب اس بات کی حقیقت کو سمجھا ہے کہ جب تک کہ وہ خود بھی اس قومی دھارے میں شامل نہیں ہوں گے، اس وقت شاید ان کے مسائل حل ہونے میں کچھ پس پشت جو ہے وہ کچھ حکومت کی جو ہے وہ عذر جو ہوتی ہے اور کچھ ان کی اپنی لاپرواہی جو ہوتی ہے وہ کار فرما ہوتی ہے۔ لیکن بہرحال آج ہم نے اسی حوالے سے جو ہمارا پروگرام ہے، در حقیقت یہ چونکہ اکنامکل پروگرام ہے، اس میں اکنامک پہ زیادہ توجہ دیتے ہیں، سیاست پہ ہم کم توجہ دیتے ہیں، لیکن چونکہ تاجر برادری خود بھی سیاست میں انٹر ہو چکی ہے اور وہ جو تاجروں کی جو ایک پولیٹکس ہے اس سے ہٹ کر ایک قومی سیاست کے دھارے میں شامل ہونے جا رہے ہیں، تو آج ہم نے ان کو یہاں دعوت دی ہے تاکہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کر سکیں کہ ایک تاجر اگر جنرل الیکشنز میں یا قومی سیاست میں حصہ لیتا ہے تو وہ کتنا کامیاب ہوتا ہے، اور ان کے اپنے کیا ویژن ہوں گے یا ان کے اپنے کیا ٹارگٹس ہوں گے۔ تو میں اپنے مہمانوں صاحب کا تعارف کرواتا چلوں، اس کے بعد ہم آگے پروگرام میں چلیں گے۔ تو میرے پہلے مہمان ہیں آج جناب شرجیل گوپلانی صاحب۔ شرجیل گوپلانی صاحب جو ہیں یہ صدر ہیں آل کراچی سٹی تاجر اتحاد کے، اور یہ امیدوار بھی ہیں تحریک لبیک کے NA 239 سے۔ شرجیل گوپلانی صاحب، تھینک یو شرجیل گوپلانی صاحب، شکریہ۔ اور میرے دوسرے مہمان ہیں جناب ایس ایم نقیب صاحب۔ ایس ایم نقیب صاحب جو ہیں وہ ایک بڑے تاجر بھی ہیں اور کافی ایکٹیو بھی ہیں، اور ان کا تعلق جو ہے یہ ہے ڈائریکٹر ہیں بن احسان ہاؤسنگ پروجیکٹ کے، اور امیدوار ہیں یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے PS 125 سے یہ صوبائی اسمبلی کے لیے امیدوار بھی ہیں۔ ایس ایم نقیب صاحب، تھینک یو فار کمنگ۔ میرے تیسرے مہمان ہیں جناب شریف محمد صاحب۔ شریف محمد صاحب جو ہیں یہ صدر ہیں بولٹن مارکیٹ تاجر اتحاد ایسوسی ایشن کے، اور یہ پہلی بھی میرے پروگرام میں آتے ہیں۔ آج یہ اپنے ایک کیا کہتے ہیں اس کو تجزیہ نگار کے طور پہ جو ہے اپنا تجزیہ پیش کریں گے کہ تاجروں کو اگر قومی سیاست میں جاتے ہیں تو اس قومی سیاست میں جانے کے منفی یا مثبت کیا اثرات ہوتے ہیں۔ تھینک یو شریف محمد صاحب فار کمنگ۔ میں شرجیل گوپلانی صاحب سے چلتا ہوں۔ شرجیل صاحب، ماشاء اللہ آپ ٹریڈ پالیٹکس بڑے متحد رہے ٹریڈ پالیٹکس میں، اب آپ جنرل پالیٹکس میں آ گئے، قومی پالیٹکس میں آ گئے، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیں، سینٹ اور نیشنل اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی کی تو ہمیشہ ہر سال میں ریپرزنٹیشن دیتا رہا ہوں تاجروں کی طرف سے، اور جو چیزیں سمجھ میں آئی ہیں وہاں جانے کے بعد ہوتا یہ ہے کہ بل جب اسمبلی میں جاتا ہے اس کے بعد وہ بل 1 پاس ہو جاتا ہے۔ اچھا، اس میں جیسے FBR کے ایشوز آ گئے یا RDs لگ گئے یا کوئی اور معاملات ہو گئے یا انڈسٹریز کی جو پالیسیز آتی ہیں اس کے اوپر بیسکلی ہمارے اپنے نمائندے نہ موجود ہوتے نہیں ہیں، اس کی وجہ جب یہ ہو جاتی ہے پاس، اس کے بعد پھر ہمیں بھاگ دور کرنی پڑتی ہے ان بلس کو روکنے کے لیے۔ جیسے ابھی لاسٹ ایئر انہوں نے امپورٹ پرمٹ کا جو ہے ایک سیکشن لے کر آ گئے، اس سے پہلے جو ہے آئی فارم کی ایک شرط آ گئی، اس سے پہلے ود ہولڈنگ ٹیکس کے ایشوز ہے، اور یہ تمام کے تمام ایشوز جو تاجروں کے لیے پرابلم کریٹ کرتے رہے۔ کچھ میں ہم نے سسپینشن کروا لی، 3 مہینے کی ہمیں سسپینشن ملتی رہی، کیونکہ قانون بننے کے بعد وہ قانون کو واپس لانے کے لیے 2/3 میجورٹی چاہیے، ادروائز وہ مسئلہ حل نہیں ہوتا۔
ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے اور پھر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن اور ساری چیزوں دیکھتے ہوئے ہم نے پچھلے 6 ماہ پہلے کچھ تاجر تنظیموں نے جب ہم بیٹھے تو یہ فیصلہ کیا کہ اب ہم خود جو ہے وہ کوشش کریں اور اسمبلیوں میں جا کے کم از کم جب یہ بل پیش ہو تو اس وقت ہم وہاں موجود ہوں، تو اس کی جو منفی اور جو پازیٹیو جو چیزیں ان کو آگے لے کے چلیں تاکہ ملک کا بھی نقصان نہیں ہو اور تاجروں کو جو ہے کاروبار کرنے کو مسئلہ۔ یہ جو آپ نے جو مختلف سیاسی اور مذہبی جماعتوں کو آپ لوگوں نے انتخاب کیا، تو آپ نے ایک مخصوص جماعت کا انتخاب جیسے ٹی پی ایل کا ٹی ایل پی کا جو آپ نے انتخاب کیا، تو ٹی ایل پی کا انتخاب کیوں کیا آپ نے؟ کیا آپ دوسری جماعتوں کے مقابلے میں زیادہ بہتر سمجھتے ہیں؟ جی دیکھیں، بات تھی مینیفیسٹو کی، مجھے الحمدللہ اور بھی 3-4 پارٹیوں نے اپروچ کیا تھا۔ اب جب ان کا مینیفیسٹو تھا، اگر آپ ہمارا جو آل سری تاجر کا مینیفیسٹو اگر آپ دیکھیں اور جو چیزیں لے کے ہم چل رہے ہیں، اس میں سب سے بڑا جو سوالیہ نشان ہے وہ ٹیکس کا جو نظام ہے۔ انہوں نے جو ٹیکس کے نظام کی بات کی ہے وہ زکوٰۃ اور عشر کے اوپر لے جانے کی بات کی ہے، اور اس کے اوپر انہوں نے ورکنگ بھی کی ہے۔ اس میں ماہر معاشیات کے ساتھ ہماری بات چیت ہوئی، اشفاق طلحہ صاحب نے، ان سے بھی ہمیں میری اچھی خاصی ڈسکشنز ہوئی، تو ان کے مینیفیسٹو میں یہ جو چیزیں تھیں وہ ہمیں زیادہ بہتر لگی کہ آگے جا کے ہمیں قائل نہیں بند کرنا پڑے گا اپنی تنظیم کو، سیاسی تنظیم کو، سیاسی پولیٹکس پارٹی کو، جو منشور میں جو چیز ہے اسی کو وہ لے کر چلیں گے۔ لیکن نیچرلی تو ٹی ایل پی ایک مذہبی جماعت ہے۔ دیکھیں، مذہبی جماعت بولیں یا سیاسی جماعت بولیں، اس وقت میں تو مذہبی جماعت میں نہیں تھا نا، میں تو سیاسی طور پہ بزنس پولیٹکس سے آیا ہوں۔ اس طریقے سے منصور شیخ اس میں آئے ہیں، وہ تو مذہبی رجحان بھی نہیں ہے، تو ایسا ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن سیاسی پارٹی ضرور ہم کہیں گے۔ لیکن ان کا مینیفیسٹو، وسیم بلوانی بھی وسیم بلوانی جو فبی کے جو آنر ہے وہ بھی ٹی ایل پی سے آئے ہیں، تو اس طریقے بات ہے مینیفیسٹو جس کو جس طرح سوٹ کیا ہے اس نے اس پارٹی کے ساتھ کام کرنے کے لیے آگے جانے کی جو ہے وہ راہ لی ہے، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو کچھ نہ کچھ معاملات ہم بہتری کی طرف لے جا سکتے ہیں۔ مطلب کہ آپ پر امید ہیں کہ بہت زیادہ پر امید ہوں انشاءاللہ۔ 8 فروری زیادہ دور نہیں ہے، 8 فروری کو ہی رات کو سب سمجھ میں آ جائے گا کہ کیا ہوا ہے۔ جی نقی صاحب، آپ ماشاءاللہ ایک بڑے مطلب تاجر، تو تجارت کے ساتھ ساتھ سیاست میں آنے کا خیال کیسے آیا؟ اصل میں ایک سماجی کارکن بھی ہوں۔ جی بالکل۔ تو عوام کی خدمت کرنا میرا شوق ہے، انسانیت کی خدمت کرنا، تو اسی لیے میں سیاست میں بھی آیا ہوں کہ کچھ خدمت کر سکوں۔ اچھا، اتفاق کی بات یہ کہ ہمارے جتنے بھی تاجر ہیں، تاجر ایس ایم ایز ہوں یا بڑے لارج مینوفیکچر ہوں، کہ یہ مطلب کہ انسانی کی خدمت میں بڑے پیش رہتے ہیں ماشاءاللہ، بہت زیادہ مطلب یہ کہ آگے بڑھتے ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا سیاست میں آنے کے بعد آپ کی پاور میں اضافہ ہو جائے گا یا آپ کے لیے کام کرنا آسان ہو جائے گا؟ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری سیاست میں اضافہ ہو جائے گا کام کرنے میں، لوگوں کی خدمت کرنے میں، اس لیے کہ میں نے سندھ حکومت سے بہت تجربہ حاصل کیا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کو یاد ہے کہ عباس ٹاؤن میں بم بلاسٹ ہوا؟ جی بالکل یاد ہے مجھے۔ اس کی جو دونوں بلڈنگیں ہیں ہم نے سندھ حکومت کے تعاون سے کمپلیٹ، گورنر رشید العباد صاحب کے گورنر، بالکل۔ تو اس کا میں ہیڈ تھا، اس کا طالب جوہری صاحب نے مجھے بنایا تھا، اور ہم نے 14 مہینے میں کمپلیٹ کر کے دی۔ جی بالکل، اس کے انویشن میں موجود تھا، بالکل میں دیکھا۔ تو جب سندھ حکومت نے ہمارا ساتھ دیا تو اسی لیے میں نے پیپلز پارٹی بھی جوائن کی، اور میرا یہ تھا جذبہ کہ میں اس وقت وزیر اعلیٰ قائم علی شاہ صاحب نے کافی زیادہ سپورٹ کیا، بہت زیادہ، کہ انہوں نے تمام چیزیں آپ کو پرووائڈ کی، پیسے وغیرہ، بالکل۔ اور 14 مہینے میں یہ بڑی بات ہے، پاکستان کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا، دکانیں اور ان کے فلیٹ مکانات بنا کے ہم نے 14 مہینے میں ان کے ہینڈ اوور چابی کر دی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا صرف یہ نہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کا سب سے بڑا کارنامہ تھا بولٹن مارکیٹ والا، بالکل وہ بھی تھا۔ یہ بولٹن مارکیٹ میں دکانیں جلی تھیں، اس میں آصف زاری صاحب صدر تھے، انہوں نے پورے پیسے دیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہمارے مسائل کو زیادہ حل کر سکتی ہے۔ پارٹی اس وقت تمام مسائل کو حل ہی وہ کر رہی ہے۔ اس وقت آپ کراچی میں بھی دیکھیں گے جتنے کام ہیں، اس وقت ڈاکٹر عاصم صاحب کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے کہ سارے بزنس مین کو وہ لے کے آئے ہیں، بالکل 14 کے قریب، 9 ایم پی جو پی ایس کا لڑ رہے ہیں اور 4 ایم این اے کا، ماشاءاللہ سے وہ سارے اچھے لوگ ہیں، اور جو کام کیے ہیں ڈاکٹر عاصم صاحب نے اور مسرور احسن صاحب نے بہت زبردست۔ اس وقت تقریباً 16 سے 17 ارب روپے سینٹر میں لگا چکے ہیں، جس میں سے شارع نور جہاں، شارع جہانگیر، شارع ہمایوں اور رشید ترابی روڈ، امروہی روڈ، نمک بینک والی روڈ، یو بی ایل کمپلیکس سے لے کے آگے تک کیفے پیالہ تک، جی یہ بڑے کام ہیں جو 40 سال سے روڈیں نہیں بنی۔ بالکل صحیح، وہ پیپلز پارٹی نے کارنامہ ہے جو کیا ہے ماشاءاللہ سے۔ اس وقت کوئی سینٹر کی طرف دیکھتا نہیں تھا، لیکن ڈاکٹر صاحب نے اس وقت کام کر کے بتا دیا، اور پوری پیپلز پارٹی ہمیشہ سے جو پیپلز پارٹی کا وہ رہا ہے کہ ہمیشہ کام کرتی ہے۔ لیکن ایک بات ہے نقی صاحب کہ سینٹرل خاص طور پہ، سینٹرل میں خاص طور پر پیپلز پارٹی کی مخالفت زیادہ رہی ہے،
اس کی کیا وجہ تھی؟ دیکھیں کبھی آنے ہی نہیں دیا سینٹر میں پیپلز پارٹی کو دوسری جماعتوں نے. یہ فرسٹ ٹائم ہے جو سینٹر میں, اور انشاءاللہ ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں, اگر ہم پبلک سے, عوام سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ سب کو آزمایا انہوں نے ہمیشہ, ایک بار ہمیں آزما کے دیکھیں, انشاءاللہ ہم سینٹر کو بدل کے رکھ دیں گے. پیپلز پارٹی, ہم سے مراد پیپلز پارٹی, ہم انشاءاللہ کراچی کو بدل کے رکھ دیں گے اگر ہمارا ساتھ. ابھی بھی دیکھیں کہ سینٹر میں جتنے بھی بلدیاتی چیئرمین ہیں وہ سب جماعت اسلامی کے ہیں. جی بالکل ایسے ہی. اسی لیے اندر کی روڈیں آپ کو پتہ ہے ٹاؤن کی ذمہ داری تھی, اندر کی نہیں باہر کی روڈیں تو ہم نے تقریباً کمپلیٹ کر دی ہیں. اندر کی ابھی تک روڈیں لوگ پریشان ہیں, لیکن وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں تھا, وہ ٹاؤن کے ہاتھ میں تھا, نقی صاحب بات اور خاص طور پہ جماعت اسلامی کے ہاتھ میں تھا وہ. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو میں نے دیکھا اس دفعہ خاص طور پہ سینٹرل میں بھی اور دوسری جگہوں میں بھی تاجروں پہ بڑا اعتماد کیا انہوں نے؟ بالکل, کیا وجہ؟ اور یہ صحیح اعتماد کیا. دیکھیں اس وقت جتنے تاجر آئے یہ پورے انشاءاللہ اپنی پوری جان لگا دیں گے, اس لیے کہ کراچی کی حالت بہت تباہ کن ہے. لوگ بے روزگار ہیں, پریشان حال ہیں, لوگوں کو کرایہ مکان کا دینے کے پیسے نہیں ہیں, کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں, اس وقت بہت پریشان ہیں. تو اسی لیے اب تاجر آ کے انشاءاللہ یہ بے روزگاری بھی ختم کرنا ہے. ہم لوگوں نے انشاءاللہ جتنے جیسے کہ شجیر گوپلانی صاحب نے کہا بہت سارے ایسے مسائل ہیں جو کہ ہم طے نہیں کر پاتے تھے, ہم آپ لوگ ہوں گے خاص طور پر ٹیکسس کے اور منامان کے مسائل, خاص طور پہ ہم سے ہمارے جو کو چیئرمین آصف زرداری صاحب نے بھی وعدہ کیا, چیئرمین صاحب عدید نے بھی ہم سے وعدہ کیا آپ لوگ کام کریں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. اور انشاءاللہ ہمیں زرداری صاحب نے تو بولا ہے ہم کراچی کو دبئی کے طرز پہ بنا کے رکھیں گے, اور ہمیں یقین بھی ہے ایسا ہوگا انشاءاللہ. جو ہمارے چیئرمین نے بھی 10 نکات دیے ہیں وہ انشاءاللہ ہوں گے, جس میں آپ کو پتہ ہے تقریباً 30 لاکھ گھروں کا انہوں نے وعدہ کیا. پہلے تو دوسرے لوگوں نے وعدہ کیا ایک بھی نہیں دیا, اور آپ کو پتہ ہے ابھی جو ہے 20,000 سابقہ حکومت نے 50 لاکھ گھروں کا وعدہ کیا تھا, نہیں کر کے دیا نا. تو اسی طرح انہوں نے کہا ہے تنخواہوں میں اضافہ کریں گے, جو چیئرمین صاحب نے کہا ہے وہ انشاءاللہ کریں گے, اور انشاءاللہ حالات کراچی کے بہتر سے بہتر ہوں گے. چلے اچھی. جی شریف صاحب آپ تو نہیں کھڑے ہوئے نا کسی؟ نہیں میں الحمدللہ نہیں کھڑا. مطلب آپ جو ان لوگوں کو سپورٹ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں؟ نہیں, دیکھیں ہر کسی کا اپنا اپنا پوائنٹ ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیاست میں آنا تاجر برادری کو یعنی کہ تجارت کو ایک نقصان بھی ہے ایک طریقے سے. ظاہر سی بات ہے جب آپ کسی سیاسی پارٹی سے بلونگ کریں گے تو آپ کا تو مسائل ہوتے ہیں, مارکیٹوں کے ایسے مسائل ہوتے ہیں کہ آپ کو ہر کسی کے پاس جانا پڑتا ہے اور کسی نہ کسی کے ریفرنس سے ہی ہوتا ہے. تو اس میں آپ کو تاجر کوسٹ کو جو ہے وہ نقصان ہے. اس وجہ سے تو میں اس وقت تو نہیں سمجھ رہا. آپ سمجھتے ہیں کہ مارکیٹ میں مختلف جماعتوں کے لوگ ہوتے ہیں, اس میں ٹی ایل پی کے بھی ہوں گے, پیپلز پارٹی کے بھی ہوں گے, متحدہ کے بھی ہوں گے. نیوٹرل لینے میں آپ کو کام کرانے میں ایزی رہتا ہے. دیکھیں جب آپ نیوٹرل لیں گے تو آپ کسی کے پاس بھی جا سکتے ہیں اور کام کروا سکتے ہیں, تو اس میں تاجر کوسٹ کو نقصان دہ نہیں ہے. اور میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اس وقت مجھے اور میری مارکیٹ کو میری ضرورت ہے اور مجھے اس کی ضرورت ہے, تو اس لیے میں جو ہے اس کو. تو آپ یہ نہیں سمجھتے کہ تاجروں کو جو مسائل تھے جو کورونا کی وجہ سے, دیکھ لیں آپ کورونا میں کیا صورتحال ہوئی کہ جناب کے آپ لوگوں کے بڑے مسائل تھے کہ رات 8 بجے دکانیں بند کر دو, 6 بجے بند کر دو, یہ مسئلے وہ مسئلے, آئے دن چھاپے جرمانے. لیکن میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ تاجروں کو سیاست میں جانا چاہیے, اس لیے کہ وہ بہت سارے جو مسائل جو ہمارے قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی میں لوگ بیٹھے ہیں وہ معیشت کو نہیں سمجھتے, وہ اکنامک اتنا نہیں سمجھتے. لیکن یہ کہ اب جب اکنامک والا بندہ خود بھی موجود ہوگا نا اسمبلی میں تو وہ بہت ساری چیزوں کو درست کر سکتا ہے. دیکھیں سر, ان کے ساتھ جب وزیر اعظم صاحب آتے ہیں نا ان کے ساتھ کچھ ایڈوائزر بھی چلتے ہیں جی, تو اس میں تاجر نمائندگی بھی ہوتی ہے جو ایڈوائزر کے طور پہ ہوتی ہے. لیکن جب انہیں کوئی فیصلے کرنے ہوتے ہیں تو IMF کی شرط کے مطابق ہوتے ہیں, ان کو بس کرنے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ ہمارے اوپر تھوپے جاتے ہیں, کرتے نہیں ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں اگر کوئی اسمبلی کے اندر اگر وہ بل بھی بیچتے ہیں یا کرتے ہیں تو وہ فیصلے ایکسیپٹ کروا سکتے ہیں, کیونکہ ان کی میجورٹی طاقت تو ایکسیپٹ کرنے کی ہوگی نا. نہیں, آپ نے یہ دیکھا کہ اس دفعہ الیکشن میں جو ہے سب سے زیادہ SMEs کھڑے ہوئے ہیں. جی بالکل, مطلب کہ بڑے انڈسٹریلسٹ میں سے 2-4 کھڑے ہوئے ہیں, جس میں مرزا اختیار بیگ صاحب ہیں یا 1-2 اور ہوں گے. تو لیکن بات یہ ہے کہ کراچی سے جو میں نے دیکھا اس میں زیادہ تر اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرینیورز ہیں, بالکل ایسا ہی, چھوٹے تاجر ہیں. تو چھوٹے تاجروں کے مسائل جو IMF سے نہیں ہیں, اس لیے کہ جیسے دکانیں جلدی بند کرنا, APR میں جو دکانوں کے سائز کے حساب سے ٹیکسز لگانا, ایک FBR کا مسئلہ اور ایک امن کا مسئلہ سب سے زیادہ جو ہے SMEs کو جو ہے وہ درپیش ہے. دیکھیں سر, مجھے تو یہ لگتا ہے کہ اس وقت اگر ہم سیاست میں جاتے ہیں نا تو ہمارا فائدہ نہیں ہوگا, چاہے FBR والے معاملات بھی ہو گئے, کیونکہ میں اپنی سمجھ کے مطابق سے بات کر رہا ہوں. اب وہ لوگ کیا اپنی سمجھ کے مطابق کر رہے ہیں فیصلہ تو وہ ان کی بات ہے, کیونکہ وہ سینئر بھی ہیں, مجھ سے تجربے کار بھی ہیں, تو انہوں نے اپنی سوچ کے مطابق کیا ہے. لیکن میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ہمیں فائدہ ہوگا اس چیز سے. مطلب اس میں کیا نقصان ہوگا؟ جی بالکل نقصان ہوگا, مارکیٹ کو نقصان ہوگا, مارکیٹ کے تاجروں کو نقصان ہوگا, پرسنلی شجیر گوپلانی کو نقصان ہوگا, اس میں نقی کو نقصان ہوگا, کس کا نقصان ہوگا؟ دیکھیں
میں ایک آپ کو چیز بتاؤں, یہ شرجیل صاحب ہیں, یہ میرے سے سینئرز ہیں, ٹھیک ہے نا, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جیسے کہ اگر مارکیٹ کے کوئی مسائل ہیں, ٹھیک ہے, اب مثال کے طور پہ ٹاؤن سے ہمیں کام ہے, ہمارے یہاں ٹاؤن پہ TLP ہے, PTI ہے, تو ہمیں ان کے پاس جانا پڑے گا, ٹھیک ہے. جب ہمارے پاس کسی سیاسی لیول ہوتا ہے کوئی سیاسی نا, تو ہمیں کام کرانے میں کافی مشکلات ہوتی ہیں, ہم مارکیٹ کو اس طریقے سے ریپرزینٹ نہیں کر سکتے جس طریقے سے ابھی ہم ریپرزینٹ کر رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس وقت یہ بھی دیکھنا چاہیے تھا. ہاں البتہ اگر ہم اپنی تجارت ایسوسیشن کا جو ہمارے پاس عہدہ ہے اس کو چھوڑ کے اگر ہم سیاست میں جاتے تو ایک اچھا سائن تھا, تاکہ جو دوسرا آئے گا وہ بھی مارکیٹ میں کام کرانے میں بھی اس کو ایزی رہے گا اور ہم بھی کام کر سکیں گے. تو میرا آپ کہنا چاہتے ہیں شرجیل صاحب کہ آپ کو اپنا عہدہ چھوڑنا چاہیے, پہلے چلی تاجر کا اور پاکستان ٹمبر ایسوسیشن کا عہدہ چھوڑنے کے بعد میں آپ کو یہ بتاؤں, DGT آف کامرس کے تحت جو فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس انڈسٹری کا آپ کو پتا ہے ہمارے پاس لائسنس ہے, اس کے تحت جو ہے ہماری رسائی جو ہے وہ دنیا کی تمام مارکیٹ تک ہوتی ہے, اور میری بیس جو ہے میرا کاروبار. کل آپ مجھے بولیں گے کہ اپنا کاروبار بند کر کے سیاست میں چلے جاؤ, تو میرے آمدنی کا ذریعہ تو جو ہے میرا کاروبار نہیں. ایک حد تک اس کی بات درست ہے, نہیں دیکھیں, ایک انڈیا کے اندر ایک لو ہے, انڈیا کا ایک قانون ہے کہ جب آپ اسمبلی میں جاتے ہیں تو آپ کے پاس کوئی اور عوامی عہدہ نہیں ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, یا کسی ایسوسیشن یا NGOs کے آپ ذمہ دار نہیں ہو سکتے. ہمارا آئین جو چیز کی اجازت دیتا ہے تو ہم نے اس کو آئین کو ہی لے کے چلنا ہے. دیکھیں جیسے میرے پاس اس وقت میں آل پاکستان ٹمبر ٹریڈرز ایسوسیشن جو چیئرمین ہوں, 2024 میں ریٹائرڈ ہو جاؤں گا, تو میں نے پھر اگلے 2-3 سال تو ویسے بھی نہیں آنا, وہ تو ایک پورا سسٹم ہے. لیکن اگلے سال 24 تو شروع ہو گیا, 24 لاسٹ ایئر ہی ہے میرا, ٹھیک ہے, 25 میں نہیں ہوں گا. لیکن دوسری بات یہ بھی ہے کہ مین مسئلہ جو ہے ساری چیزیں سمجھنے اور سیکھنے کے بعد ہی یہاں تک پہنچے. ہم بھی بزنس پالیٹکس میں نہیں تھے جب تک گینگ وار نہیں آئی تھی شہر میں, ہمارا تو اسٹارٹ ہی گینگ وار سے ہوا ہے. جی بالکل, ٹھیک ہے, چیمبر میں آپ کے سامنے ہم نے سیکھنا شروع کیا, اور ایک لسانی تنظیم نہیں, آپ دیکھیں کراچی کے اندر تو ظلم یہ ہوا, جو پولیٹیکل پارٹیز تھی انہوں نے ہی شیلٹر دیا ہوا تھا. آج وسیع اللہ لاکھو جو ہے وہ کس پارٹی کا کارکن تھا اور آج کہاں بیٹھا ہوا ہے, آپ اس کی بات اٹھائیں نا, کہاں کس پارٹی سے نکلا اور کہاں جا کے بیٹھا ہوا, اور آج تک ہمارے لیے درد سر ہے. اصل میں ہم نے یہ ہمارا ڈومین نہیں تھا, پولیٹکس جو ہے ہمارا ڈومین نہیں تھا, لیکن کچھ لوگ ایسے آئے جن کی وجہ سے ملک کو, تجارت کو, ہر چیز کو نقصان ہو. ہمارا ڈومین نہیں تھا کہ ہم لا اینڈ آرڈر کے لیے باہر نکلتے, ہمارا ڈومین نہیں تھا کہ ہم احتجاج کریں. آپ کی بات سے آپ کا ڈومین یہ بھی نہیں تھا کہ گٹر کو ڈھکن لگوائیں, ٹھیک ہے, ہمارا ڈومین یہ بھی نہیں ہے کہ ہم کیمرے لگوائیں, بالکل صحیح, ٹھیک ہے, ہمارا ڈومین یہ بھی نہیں ہے کہ ہم پولیس کو موبائل پرووائڈ کریں, ہمارا ڈومین یہ بھی نہیں ہے جو 15 سال یہاں پہ شہر میں لوگ حکومت کرتے رہے اور آج سڑک بناتے ہیں اور اپنی تختی لگاتے ہیں, یہ بھی ڈومین ان کا نہیں ہے. ٹیکس کا پیسہ تو میرا اور آپ کا ہے نا, تو بھائی آپ اسمبلی میں جا کے خدا کم از کم جن چیزوں کی آپ اگر جیت گئے اور آپ اپنے علاقے میں کوئی سڑک بنائیں گے تو آپ اپنا تختی نہیں لگائیں گے. بالکل نہیں لگاؤں گا. اور ساتھ میں ایک اور بات بتاتا چلوں, جو میں نے جو اپنا میکینزم دیا, میری 13 UC آ رہی ہے میری کانسٹیٹیوسی میں, 13 UC میں سے 2 جو لوگ ہیں ان کو ہم نے چوز کرنا ہے, اور 26 لوگوں کی یہ باڈی ہے جس کے پاس ہر مہینے ہر ماہانہ بنیاد پہ ہمارے تہنے کے دفتر میں جواب دہ ہے ان لوگوں کو کہ بھائی اس نے اسمبلی میں جا کے اپنی کیا پرفارمنس دی ہے, تاکہ اور پلس ہر UC کے اندر, میں آپ کے چینل کی طرف سے تو یہ بتا دوں, ہر UC کے اندر ایک بورڈ لگے گا, جو فنڈ آئے گا اس پہ لکھا جائے گا, جو یوٹیلائز ہوگا وہ ہماری بورڈ کے ممبرز ہیں, ان کی ذمہ داری ہوگی اس کی صحیح طریقے سے نگرانی کرنا, کیونکہ میرا پیسہ نہیں ہے. شرجیل گوپلانی یا گوپلانی کا تختی لگنے کی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. کیسے شرجیل کے باپ کا پیسہ ہے جو اپنے یہاں پہ نام لگائے گا, پیسہ تو عوام کا ہے, عوامی جو ہے لوگ آ کے اپنے نام کے بنائیں, سڑک بنے, مولوی تمیز الدین روڈ ہے, مولوی تمیز الدین کے نام پہ ہونا چاہیے. شرجیل گوپلانی ہوا, شرجیل گوپلانی جس نے بنایا اس کا نام تو ہونا چاہیے. نہیں, جیسے بنا اپنے پیسہ لگائے نا, اپنی ذات ہمارا تو دیکھیں اس کا نام تو ہونا چاہیے. اوپننگ دیکھیں, سرکار کا پیسہ جو ہے یہ ڈیوٹی ہے. میں آج جو جا رہا ہوں ڈیوٹی کرنے کے لیے جا رہا ہوں. ٹھیک, مجھے ایک تھوڑا سا بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, بریک کے بعد آتے ہیں ناظرین, تو ہم مزید باقی مہمان سے بھی بہت سارے کوشچن سے جاری رکھیں گے. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام درخت میں دوبارہ حاضر ہے. شرجیل گوپلانی صاحب کی گفتگو سن رہے تھے, اور شرجیل گوپلانی صاحب کی جو باتیں تھیں وہ بہت حد تک جو ہے درست بھی ہیں, اور یقینی طور پہ میں بھی اس بات کا قائل ہوں کہ ہر انسان کو یہ حق پہنچتا ہے, ہمارے جمہوری اور آئینی حق ہے کہ وہ تاجر ہو یا کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہے, وہ پاکستان کے قومی الیکشن میں حصہ لے سکتا ہے. جی نقی صاحب, بات یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی, اس سے کراچی کی شہریوں کو کافی زیادہ شکایتیں رہیں. گزشتہ 30 سال سے پیپلز پارٹی کی حکومت ہے, لیکن کراچی کی جو مسائل ہیں وہ حل نہیں ہوتے رہے. تو آپ کیسے توقع کرتے ہیں کہ آئندہ 5 سال کے اندر جو ہے اگر پیپلز پارٹی کو ہم عوام ووٹ دیتے ہیں تو کراچی کے مسائل حل ہوں گے؟ دیکھیں 25-30 سال تھے, ایک تو ہمارا پیپلز پارٹی کا کوئی میئر نہیں تھا. ابھی آئے مرتضیٰ وہاب صاحب, آپ دیکھ رہے ہیں کس دیانت داری سے وہ دن رات
کام میں مشغول ہیں. بالکل صحیح کہا. پارکوں کی حالت آپ نے دیکھی کیا تھی, 100 پارک تھے جو تباہ برباد ہو گئے تھے, ابھی 33% پارک. ایک بات کاٹ رہا ہوں موضوع کے ساتھ. جی جی, یہ ہمارے ہر پارٹی کے اندر یہ کیا چکر ہوتا ہے کہ ہم نے 10 پارک بنا دیے, 15 پارک بنا دیے, کہ اب پارک بنانا کیا ترقی کی ضامن ہے؟ سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں, گٹر بہ رہے ہیں, آپ پارک کو مطلب یہ کہ نہیں دیکھیں, پیس پارٹی اس وقت سڑکیں بھی بنا رہی ہے اور پارک بھی ضروری ہے لوگوں کے لیے, جی اس لیے اس کی تعمیر کر رہے ہیں نا. ایسا نہیں ہے کہ سڑکیں نہیں بنا رہے, پارک نہیں ہے. ہاں بالکل نہیں ہے, بالکل آپ صحیح بول رہے ہیں. آپ ایجوکیشن میں بھی جیسے بولا بھائی نے کہ کاروباری لوگ نے, ہمارے پاس حسن جیسا بندہ ہے جو اس وقت ہیپی پیلس میں ہیں اور ایجوکیشن پہ بڑا کام, NA 248 پہ بڑا کام کر رہے ہیں. تو ایجوکیشن پہ بھی انشاءاللہ ایسے لوگ آئیں اور بہتر کریں گے, اس لیے کہ ایجوکیشن بہت ضروری ہے, لیکن تعلیم بہت ضروری ہے, جس پہ فوکس کر رہے ہیں. نجی اداروں کی بات کرتے ہیں نا, جی تو نجی اداروں میں تو اسکول ایک کاروبار ہے. نجی اداروں میں تو اسکول ایک کاروبار ہے, جیسے کہ لکڑی کا کاروبار کرتے ہیں, وہ کھلونوں کا کاروبار کرتے ہیں, آپ کسی اور چیز کا کاروبار کرتے ہوں, یہ کاروبار ہے. لیکن دیکھیں نقی صاحب, بات سمپل یہ ہے کہ میں دیکھیں کیمرے پہ بیٹھا ہوں, عوام نے مجھ سے پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ میڈیا کے پرسن, آپ مجھے بتائیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ایجوکیشن پہ کب توجہ دی, ہیلتھ پہ کب توجہ دی. آپ NICVD کی بات کرتے ہیں, آپ کے چیئرمین صاحب NICVD کی بات کرتے ہیں, تو NICVD پیپلز پارٹی نے تو قائم نہیں کیا تھا. NICVD تو یہ مرکز کا منصوبہ تھا, جن اسپتال مرکز کا منصوبہ تھا, اسے بعد میں 18ویں آئینی ترمیم کے تحت آپ نے انڈر میں لیا نا, اس کو بنایا نا بالکل جدید طریقے سے, جدید مشینری لگائی ہے. لیکن گورنمنٹ اسپتالوں کا حال کیا, گمبٹ میں جو ابھی ہاسپٹل کا آپ دیکھیں نا کیسا ہے, اس وقت لوگ 55 لاکھ روپے دے کے انڈیا جاتے تھے, ابھی گمبٹ میں دیکھیں بالکل پیپلز پارٹی کا کارنامہ ہے. لیکن سر اسی طرح باغبان انہی نے ڈاکٹر عاصم صاحب نے انٹروڈیوس کرایا, اس میں پرائیویٹ اداروں کو دیے, اسکول وغیرہ بہت سی چیزیں, اس میں کئی تنظیمیں جو کر رہی ہیں. اس طرح بہت سی تنظیموں کو کام کرنے کے لیے جگہ سے کراچی کی سب سے بڑی جو خوش قسمتی یہ ہے کہ کراچی میں NGOs جی بہت ساری چیزیں چلاتے ہیں, جس سے کہ حکومت کا کام آسان ہو جاتا ہے, بہت آسان ہو جاتا ہے بالکل. لیکن جگہیں پرووائڈ نہیں اگر جناح اسپتال چلے جائیں, سول اسپتال چلے جائیں, لیاری جنرل اسپتال چلے جائیں, حالت دیکھیے آپ نے, ایک عام آدمی کو کیا ملتا ہے وہاں پہ. دیکھیں ابھی تو بہت بہتر ہو گئے, ابھی تو بہت زیادہ بہتر ہو گئے. ابھی میں اکثر ہمارا چکر بھی آپ کے کانسٹیٹیوشن میں آئے گا عباسی شہید اسپتال, جی جی کیا حال ہے عباسی شہید اسپتال کا؟ آپ کا میئر پیپلز پارٹی اسی کو تو بہتر کرنا ہے, ہم نے ان چیزوں کو بہتر کرنا ہے. KMC کے انڈر میں ابھی آئے ہیں نا میئر, بیچارہ کہاں تک بھاگے دوڑے گا, دن رات تو دوڑ بھاگ. ان کے ڈائریکٹر نے مجھ سے ریکویسٹ کی, عباسی شہباز کے ڈاکٹر صاحب نادر صاحب نے مجھ سے ریکویسٹ کی کہ آپ بات کریں میئر مرتضیٰ واف سے کہ KMC کے لیے جو ہے وہ عباسی کے لیے فنڈ دیں. اس وقت حالت پاکستان کے آپ کو پتہ ہے کیا ہے, مجبوری بھی ہے نا, اس لیے فنڈ نہیں ہو رہا, ورنہ فنڈ ہوتا. لیکن آپ کی توجہ ہے اس کی طرف؟ بالکل توجہ, ہمیں ان چیزوں کو صحیح. آپ دیکھیں ٹرانسپورٹ پہ پیپلز پارٹی نے کہاں تک کیا, عورتوں کے لیے کبھی ہوتا نہیں, پنک بس چلائی, تو یہ سہولیات دے رہے اور انشاءاللہ بہتر کرتے جائیں گے. یہ کام جو پہلے کرنا چاہیے تھا اب ہو رہا ہے, اس وقت تو ہو رہا ہے نا. دیکھیں نہیں بات مانتا ہوں میں, ابھی 3-4 سال آپ کو پتا ہے کس کی حکومت رہی, PTI کی. جی. ایک کام مجھے بتا دیں کراچی میں عمران خان صاحب نے کیا, لیکن ان کے چاہنے والے بہت ہیں کہ عمران خان کس چیز میں عمران خان نے کام کیا ہے. عمران خان سے پہلے آپ کی حکومت تھی, پیپلز پارٹی کی حکومت تھی نا جی. تو پیپلز پارٹی کی کراچی والوں کو سب سے زیادہ شکایت پیپلز پارٹی سے یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کراچی کی طرف توجہ نہیں دیتی. تو کیا گارنٹی ہے کہ آپ لوگوں کے جیتنے کے بعد پیپلز پارٹی, جب میں نے پیپلز پارٹی جوائن کی ہے, مجھ پہ بہت اعتراضات اٹھے کہ آپ نے پیپلز پارٹی کیوں جوائن کی. اس لیے کہ ہم سماجی کام بہت سے کر رہے ہیں, ہر مہینے مختلف علاقوں میں فری آف کاسٹ میڈیکل کیمپ وغیرہ لگاتے ہیں, مفت علاج, آپریشن آنکھوں کا, اور کئی چیزیں ہیں نا, MRI بھی فری کراتے ہیں. یہ سارے کام ہم ریگولر کر رہے تھے. انہوں نے کہا تمہیں آنے کی کیا ضرورت تھی, تم ایک کام کر رہے تھے. تو میں نے کہا بھائی ان سے بہت ہمیں سہولت ہوتی ہے, دوائیں وغیرہ ہمیں کافی حد تک سے حکومت فیور کرتی ہے, دیتی ہے, کافی چیزوں میں کام آتا ہے. تو ہم نے اس لیے جوائن کی, اور پیپلز پارٹی میں رہ کے انشاءاللہ ان سب چیزوں کو جو پریشانیاں تھیں وہ دور کرنا ہے. اسی لیے ہم لوگ آئے بھی ہیں اور یہ عہد کر کے ہیں کہ لوگوں کی خدمت کریں گے, حالات بہتر سے بہتر کریں گے, بے روزگاری ختم کریں گے, جو پانی کی پرابلم ہے, سیوریج کی ہے, کئی چیزیں اس وقت پرابلم چل رہی ہے, تو جو ہیں ان چیزوں کو صحیح کرنا کے لیے. بڑے پروجیکٹ کے ڈائریکٹر بھی ہیں نیسن کے, تو اچانک اس طرح آنے کا خیال؟ دیکھیں وہ بھی ہم لائیں اسی لیے عوام کی خدمت کرنے کے لیے, اس لیے کہ ہم جس جگہ M9 پہ کر رہے ہیں صرف 6 لاکھ میں پلاٹ 120 گز کا دے رہے ہیں, ناممکن ہے پورے پاکستان میں مل جائے. اس لیے کہ ہمارے دل میں درد ہے کہ ان لوگوں کو سر چھپانے کی جگہ ملے. اسی لیے ہمارا مین مقصد ہے عوام کی پبلک
کا ساتھ دینا، کام کرنا، یہ سب سے بڑا ثواب کا کام ہی یہ ہے انسانی. اور جہاں تک دیکھیں کاروباری لوگ کہہ رہے تھے، بھائی نے بولا کہ کاروباری آ گئے تو ڈسٹرب، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ہر کام کے پیچھے ہمارے کچھ نہ کچھ لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں، اور ہم بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں، ہم لوگوں کی خدمت کر سکتے ہیں. تو اس لیے ضروری تھا جو یہ کاروباری لوگ آئے سارے ایسے آئے کہ یہ کام کریں گے. اور آپ دیکھ لیجیے گا انشاءاللہ اگر کراچی نہ چینج ہو تو آج میں یہاں بیٹھ کے جا رہا ہوں تو پھر آپ کہیے گا. نہیں بالکل، انشاءاللہ مجھے تو پوری امید ہے کہ آپ لوگ اگر منتخب ہو گئے، اللہ کرے منتخب ہو جائے تو تبدیلی تو آئے گی. جی شریف احمد صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا پاکستان پیپلز پارٹی، ٹی ایل پی تو خیر ابھی کی پیداوار ہے، ٹی ایل پی تو میرے خیال میں ایک مذہبی جماعت کو ہم لے لیں، ہم ٹوٹلی سیاسی جماعت تو پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون ہے یا پی ٹی آئی ہے. بات یہ ہے کہ کراچی، ہم کراچی رہتے ہیں، ہم کراچی کی بات کرتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کسی سیاسی جماعت نے کراچی پر توجہ دی؟ سر پچھلے 3 دفعہ سے پیپلز پارٹی کو دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، مسلسل، اور 3 دفعہ پیپلز پارٹی کو جو ہے نا موقع دے دیا. لیکن جس طریقے سے کام ہونا چاہیے نا، ان کی بات میں وزن ہے، میرا کا پیپلز پارٹی کا نہیں تھا. دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں، پیپلز پارٹی نے سندھ میں کیا کیا ہے، کراچی میں تھا نا، سندھ میں کیا کیا ہے. آپ نے حیدرآباد کی حالت دیکھی ہے، آپ نے سندھ کی حالت دیکھی ہے. دیکھیں پیپلز پارٹی کو ہم نے موقع دے دیا، لیکن ابھی بھی ہماری امیدیں پیپلز پارٹی پہ بھی ہیں. میں بھی خود بھی پیپلز پارٹی کو سپورٹ کر رہا ہوں. کراچی میں رہتے ہوئے ہمارے جو اتحاد فطری وہ پیپلز پارٹی ہے. سر دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتا رہا ہوں، ہم نے پیپلز پارٹی کو موقع بھی دے دیا، ہم نے پیپلز پارٹی کا کام بھی دیکھ لیا. اب الیکشن قریب ہیں، جو فیکٹ ہے نا میں اس کی بات کر رہا ہوں. اب الیکشن قریب ہیں، آپ کی کچھ بسیں بنا دی، کچھ تھوڑا بہت کام کر دیا تو اس چیز سے فرق نہیں پڑتا. دیکھیں ہم نے پیپلز پارٹی کو دیکھا ہے اور ہم دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں. پیپلز پارٹی کے پاس ہم کتنے مسائل کے لیے گئے ہیں، ہماری کس طریقے سے وہاں پہ سنوائی ہوتی تھی، ہم نے وہ بھی دیکھی ہے. اب تو خیر الیکشن کا ٹائم ہے، اب تو ٹون بھی چینج ہوتی ہے، نظریہ بھی چینج ہوتا ہے، ساری چیزیں چینج ہو جاتی ہیں. لیکن بہرحال اب بھی ہماری امیدیں پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں کہ اب وہ آگے کچھ بہتری کر دے. کیونکہ آپ دیکھیں جو ہمارے مسائل چل رہے ہیں، قبضے والے سسٹم چل رہے ہیں، دوسرے سسٹم چل رہے ہیں، تو ہم بہت مسائلوں کے شکار ہیں. لیکن ایک بات کو آپ یقین کریں گے، دیکھیں میں انسان میں بھی ہوں نا، میری بھی کہیں نہ کہیں کوئی وابستگی تو ہوگی، اس لیے کہ نیوٹرل تو کوئی بھی نہیں ہے. سمپل سی بات یہ ہے کہ پہلی دفعہ یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کراچی کے مقامی لوگوں کو انہوں نے آگے بڑھایا ہے. اب یہ دیکھیے، چاہے وہ ٹی ایل پی ہو چاہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہو، انہوں نے اپنے بندے باہر سے لا کے مسلط نہیں کیے، انہوں نے لوکل بندوں کو کھڑا کیا. انہوں نے جن بندوں کو اب پیپلز پارٹی نے جن کچھ لوگوں کو جو ٹکٹ دیے نا، تو میں اسی وجہ سے تھوڑے ٹائم پہلے میں نے یہ الفاظ کہے تھے کہ میں پیپلز پارٹی کو سپورٹ کروں گا. آپ نے میری بات سنی نہیں، مقامی میں نے یہ کہا کہ میں پیپلز پارٹی کو خود بھی سپورٹ کروں گا. سپورٹ کرنے کی وجہ کیا ہے کہ جن امیدواروں کو انہوں نے ٹکٹ دی ہے نا، ان کو ہم پسند کرتے ہیں، ہمیں ان سے امیدیں ہیں کہ وہ کچھ چینج لائیں گے. اب ٹھیک ہے امیدیں ہیں، لیکن پیپلز پارٹی کی خود کی نظریاتی بھی بنتی ہے، ان کی ایک پوری اوپر سے لے کے نیچے تک لسٹ بھی بنتی ہے. دیکھیں آپ کو کراچی ملا ہے، کراچی دبئی سے لاکھ گنا بہتر ہے، آپ اس کو بہت اچھا کر سکتے ہیں اور بہت اچھا کو بہت کم سمے میں کر سکتے ہیں. لیکن کام کرنے والا ہونا چاہیے. کام آپ کرتے نہیں، جب آپ آ جاتے ہیں تو 10% کا کام ہوتا ہے، 90% تو کام ہوتا نہیں ہے. تو وہ چیز ہم پچھلے 3 دفعہ سے دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں پیپلز پارٹی کو. تو میں یہی چاہوں گا کہ اگر اب پیپلز پارٹی آتی ہے تو کچھ اچھا کام ہو جائے. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لاکھ اختلافات کے باوجود آپ کی اس بات کی خوشی تو ہے کہ اس دفعہ سیاسی پارٹیوں نے مقامی افراد کو پروموٹ کیا ہے. بالکل اس بات کی خوشی ہے نا. اور یہ بات دیکھیں کہ اور مجھے سب سے زیادہ حیرت کی بات یہ کہ ایس ایم ایز، اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرینیور سے لوگ زیادہ کھڑے ہوئے ہیں، زیادہ نامینیٹ ہوئے ہیں بنسبت یہ کہ کراچی چیمبر یا فیڈریشن سے اکا دکا لوگ جو ہے وہاں کے کھڑے ہوئے ہیں. تو آپ اس بات کو سپورٹ تو کریں نا. جی بالکل کر رہا ہوں میں سپورٹ. اگر آپ یہ سوچیں کہ اگر میں ہار جاؤں گا تو میری ایک بات خراب ہو جائے گی تو پھر تو جمہوریت ختم ہو گئی. سر میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں، جب ہم مشکلات میں تھے کرونا میں، جی ٹھیک ہے، جب یہ ٹائمنگ کا ایشو آیا تھا تو ظاہر سی بات ہے کہ ہر کچھ نہ کچھ لوگوں کے نا کچھ وسائل ہوتے ہیں، وہ سیاسی پارٹیوں سے ہوتے ہیں، وہ اپنی اپنی سورس لگا رہا ہی ہوتا ہے کہ یار میرے اس کے ساتھ تعلقات ہیں یہ کام کرا دے گا، میرے اس کے ساتھ تعلقات ہیں یہ کام کرا دے گا. لیکن بہرحال جب فیصلے ان کو تھوپنے تھے نا تو انہوں نے فیصلے تھوپ ہی دیے کہ 8 بجے بندی ہوگی. دیکھیے اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کا جو نیشنل جو آپ کا صحت کا ادارہ تھا جو کہ کورونا ڈیل کر رہا تھا، ان کی طرف سے بھی تاجر بھی تو وہی بیس بنا کر اس میں جا رہے ہیں سیاست میں. تو مطلب یہ کہ بہتر طور سے وہ کنونس کر سکتے ہیں. اچھا دوسری میں آپ کو چیز بتاتا ہوں. دیکھیں ماضی میں 1-2 ایسے ایکسیڈنٹ ہو چکے ہیں جو میں دیکھتا ہوا آ رہا ہوں کہ سیاسی پارٹی جوائن کرنے سے، دیکھیں الیکشن ہار جاتے ہیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، آپ الیکشن میں کھڑے ہو گئے کوئی ایسی ٹینشن والی بات نہیں ہے. لیکن اس ٹائم تک تو آپ کو اپنی سیٹ جو ہے وہ چھوڑنی چاہیے تھی تاکہ مارکیٹ کے دوسرے لوگوں کو کام کروانا پڑے. ہم اپنی مارکیٹ کو سب سے زیادہ آپ کا اشارہ کس طرف ہے؟
میرا اشارہ سب کی طرف ہے ہمارے تمام تاجروں ایسا کوئی بندہ ایسا نہیں آیا جو وہ کر کے آتا, سب اپنے سیٹ ہے ماشاءاللہ سے کاروبار کرنا. اور جیسے کہ آپ نے کہا کہ 30 سال سے پیپلز پارٹی نہیں کیا, پیپلز پارٹی کو کراچی میں ووٹ ہی نہیں دیے گئے, نہ ایم این اے ہمارا, نہ کوئی ایم پی ہے ہمارا. بالکل میں آپ کو بتا رہا تھا جی, 2-3 کے علاوہ پارٹی کو کراچی کی بیس نہیں بنانی چاہیے, سندھ کی بھی بیس بنانی چاہیے. بات کرنی چاہیے کہ سندھ میں پیپلز پارٹی نے کیا کیا. چلے کراچی میں تو آپ کی بات سمجھ آ جائے, لیکن سندھ میں کیا کیا کام ہوا ہے. کراچی میں جو لوکل بندوں کو لیے نا, لوکل جسے ہم اردو اسپیکنگ کہتے ہیں نا, پہلے پاکستان پیپلز پارٹی اردو اسپیکنگ کو کراچی سے پروموٹ نہیں کرتی. بالکل فرسٹ ٹائم ہے یہ. جی شجیع صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ اگر ٹی ایل پی جیت گئی تو ٹی ایل پی کے کیا ایسٹ ہے کراچی کے اندر, کیا ایسی چیزیں کراچی میں, جسے کراچی کو حاصل کرنے کے لیے صرف 2 جماعتوں کو سب سے زیادہ ہے, ایک متحدہ, ایک پیپلز پارٹی. تو ٹی ایل پی کو کیا دلچسپی ہو گئی؟ ٹی ایل پی کو کراچی سے کوئی دلچسپی نہیں ہے, ٹی ایل پی کو پورے ملک سے دلچسپی ہے. جی, ٹی ایل پی کے امیدوار تو ہم پورے ملک سے ہاں وہ تو کھڑے ہیں, ہم تو کراچی کے تاجر کو جو انہوں نے کراچی سے نہیں, ایسا نہیں ہے. تاجروں کو جو ہے پنجاب سے بھی ٹکٹ دیے گئے ہمارے. اس لیے 2018 کے الیکشن انہوں نے تاجروں کو نہیں پروموٹ کیا. 2018 کے الیکشن میں تاجر جو ہے اس طرف تھے بھی نہیں. کسی بھی آپ دیکھیں نا ایس ایم ایز جو ہیں, آپ مجھے بتا دیں کہ کون سا ایس ایم ایز ایسا تھا 2018 میں؟ ٹھیک ہے, کوئی بھی نہیں تھا. 2018 کے بعد جو ہے یہ الیکشن ایسا ہے جس میں تاجروں نے آگے آنا تھا, اور ماحول بھی بنا ہوا تھا, کیونکہ ایس ایم ایز نے جو پچھلے 5 سال کے اندر جس طریقے سے کام کیا ہے کراچی شہر میں, تو اس کو جتنا وہ پروموٹ ہوئے ہیں یا ان کا جو فیس ویلیو بنی ہے اس کی وجہ سے بھی اسمبلی میں ان کی مجبوری ہے کہ تاجروں کو لے کر جائیں. مجبوری ہے. اور آپ کو میں ایک اور بات بتاتا چلوں, سندھ ریونیو بورڈ کلیکشن کہاں سے کرتا ہے؟ کراچی سے, پورے سندھ سے کرتا ہے. پورے سندھ سے کرتا ہے, اور کراچی اس میں 98% سندھ ریونیو بورڈ کا جو کلیکشن ہے صرف کراچی سے ہوتا ہے. 2% جو ہے وہ پورے سندھ سے. آپ کا کراچی میں میڈ نہیں آیا, آپ کا کراچی میں میڈ نہیں آیا, لیکن سندھ ریونیو بورڈ کا سارا کلیکشن 98% یہیں سے. 9,200 ارب روپے جو آپ کا فیڈرل گورنمنٹ جو ہے یہاں سے ٹیکس لے کر جاتی ہے پورے ملک سے, 7,600 ارب روپے جو ہے وہ آپ کو کراچی سے دیتا ہے. ٹھیک ہے, کراچی کا قصور کیا ہے؟ آپ کو ووٹ دے یا نہ دے, کراچی ٹیکس تو پورا دیتا ہے. مجھے ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, پھر اس کے بعد دوبارہ ہم آپ کی گفتگو سے جاری رکھیں گے. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیں گے, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم ناظرین, پروگرام دیکھ رہے تھے, ہم دوبارہ حاضر ہیں. بات یہ ہے کہ گفتگو جو ہے وہ بڑی چٹپٹی قسم کی جاری ہے, اور ہمارے تاجر برادری جو کہ سیاست میں قومی دھارے میں شامل ہو رہے ہیں, مجھے تو بہت خوشی ہے پرسنلی کہ ہونا چاہیے, اور اس بات کا میں قائل بھی ہوں کہ تاجروں کو آنا چاہیے. لیکن بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا, میں جلدی سے گفتگو تاکہ میں نقی صاحب کی چلوں. مجھے یہ بتا دیجیے کہ کیا کرپشن ٹی ایل پی کی حکومت آنے کے بعد ختم ہو جائے گی؟ جو میں نے آپ کو میکینزم بتایا ہے, مسجد کا جو فنڈ جمع ہوتا ہے, بورڈ لگا ہوتا ہے نا مسجد کے اندر, حساب ہوتا ہے, ٹھیک ہے, آڈٹ ہوتا ہے. جو فنڈ آپ کی کانسٹیٹیوسی کا آئے گا اس بورڈ پہ لکھا ہوا ہے, جو لگے گا وہ عوام کے سامنے ہوگا نا کہ اس کا پیسہ جا کہاں رہے. جب 10% بھی کسی نے کمیشن کھایا تو عوام کے سامنے کہ یہ ٹائل جو ہے مارکیٹ میں 1,200 روپے میٹر کی ہے اور آپ 12,000 روپے میٹر میں لگ رہی ہے, تو یہ چیز سامنے. اگر آپ ٹرانسپیرنسی لانا چاہ رہے ہیں, اگر آپ کی ول ہے, تو کوئی چیز مشکل نہیں. آپ کے پاس کیا موٹو ہے ٹی ایل پی کے پاس کہ جب وہ جیت جاتی ہے تو کیسے کرپشن کو قابو کرے گی؟ ٹی ایل پی کا موٹو میں نے آپ کو ٹرانسپیرنسی دے دی نا, کہ ہر کانسٹیٹیوشن میں آپ کا اپنا جو ہے بورڈ لگا ہوا ہے, اور آپ کا جو خرچ اخراجات ہیں وہاں کے لوگ بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہونا ہے. اگر پی ڈبلیو ڈی نے چیک اس کا کیش کر لیں, بورڈ لگا ہوگا تو چینی اتنے کی آئی, آٹا اتنے کا آیا, بالکل بورڈ یہ لگا ہوگا کہ 10 کروڑ روپے فنڈ آیا, اس روڈ کی کا جو ہے یہ ٹینڈر انہوں نے اتنے میں دیا ہے, ٹھیک ہے, یہ فنڈ ادھر لگ رہا ہے. سر جی ٹھیک ہے, اللہ کرے گا آپ جو کہہ رہے ہیں بہتر ہو جائے گا. لیکن اسی طرح ایک نعرہ لے کر آئی تھی پی ٹی آئی کہ پاکستان بدل دیں گے, جو آئی تھی, یہ کر دیں گے, ہم تو آئے نہیں ہیں, ہم تو آئے نہیں ہیں. جو لوگ آئے ہیں وہ تو آپ کے سامنے ہیں کہ آپ کی سڑکیں اجڑ گئیں, گٹر آپ کے بہہ رہے ہیں, پانی نلکوں سے غائب ہو گیا, گیس جو تھوڑی بہت آتی تھی اس سے بھی آپ گئے. میرا اپنا ذاتی رائے یہ ہے کہ دیکھیں, میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی واضح موٹو کسی کے پاس نہیں ہے کہ کرپشن کو کس طرح قابو کریں گے. کرپشن کا موٹو جو ہے نا, اس کی دنیا میں بہت مثالیں ہیں. پھر آپ بولیں گے آپ یہودیوں کی اور نصارہ کی دے رہے ہیں. یہودیوں اور نصارہ کی میں آپ کو دے رہا ہوں پاکستان کی. یہودی اور نصارہ نے بھی عمر لو کو اپنایا, عمر لو اپنا ہے, عمر لو اپنا ہے. آپ ہم نے اور آپ نے کیا, ہم نے یہ اپنایا کہ یار یہ دینی لوگ ہیں, یہ ان کا کیا کام سیاست میں, یہ لبرل ہے, ان کو دے. کیا تاجر اپنا کام کرنے کے لیے ایف بی آر کو دیگر اداروں کو رشوت نہیں دیتا؟ کیا تاجر بغیر رشوت کے کام کر سکتے ہیں اس ملک کے اندر؟ میں پوچھتا ہوں کہ کیا تاجر بنا رشوت کے اپنے مسئلے حل کرتا ہے؟ تاجر تو چاہتا ہے کہ بلا رشوت کے مسئلے حل ہو, لیکن ہو سکتے ہیں اس ملک میں. لیکن بلال بھائی آپ مجھے ایک بات بتائیں, کوئی ادارہ ہے جو بغیر رشوت کے چلتا ہے؟ 100%. آپ یہ بتائیں. میں تو کہہ رہا ہوں نا
میں تو کیا کوئی ایسا ادارہ نہیں بچا جو بغیر رشوت کے چلے. آپ تاجر کی بات کر رہے ہیں. نقی صاحب سے اور شرجیل گوپلانی سے یہی پوچھ رہا ہوں نا کہ اگر ٹی ایل پی آ جاتی ہے یا پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ آ جاتے ہیں, آپ لوگ تو کیسے کرپشن پہ قابو کریں؟ لیکن میں ایک چیز کہنا چاہتا ہوں میرٹ کے اوپر, ٹھیک ہے, جو مجھے لگ رہا ہے اور جو میں دیکھ رہا ہوں اس وقت, اگر پی ٹی آئی کے بعد جو لوگوں کا جنون بن چکی ہے نا جو جماعت, تو وہ ٹی ایل پی ہے. لوگ اس کے لیے جنون اپنے سر پہ سوار کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور راتوں رات محنت کر رہے ہیں. میں نے لوگوں کو دیکھا ہے, میں کئی لوگوں کو ایسے جانتا ہوں, عام لوگوں کو جانتا ہوں جو کہ کاروبار کرتے ہیں, اپنے گھر سے گھر پہ آتے ہیں, لیکن وہ جس طریقے سے محنت کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ, واٹس ایپ پہ, فیس بک پہ, تو میں جو دیکھ رہا ہوں میں ایک الگ ہی جنون دیکھ رہا ہوں لوگوں کا ٹی ایل پی کے لیے. اور مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اس دفعہ اگر ٹی ایل پی ایک بڑا سرپرائز بھی دے گی اور کچھ کرے بھی. نقی صاحب, بات یہ ہے کہ آپ تو ایک تاجر بھی ہیں, کیا آپ نے آج تک بنا رشوت کے کوئی کام کیا؟ مطلب دینا پڑتا ہے. آپ اگر ایس بی سی اے کے پاس جاتے ہیں نشہ پاس کرانے کے لیے, کیا بنا رشوت کے نشہ پاس ہو سکتا ہے؟ اس وقت تو سلسلہ یہ چل رہا ہے, آپ کو پتا ہے, لیکن حکومت تو آپ کی ہے. مجبوری ہے, حکومت تو آپ کی ہے, یہ مجبوری بن گئی. ہماری حکومت تو آپ کی ہے. ہر جگہ جہاں ہماری حکومت نہیں بھی ہے وہاں بھی یہ چل رہا ہے. وہی چل رہا ہے نا, جہاں نہیں بھی ہے ہماری حکومت, آپ کی حکومت نہیں بھی ہے وہاں بھی چل رہا ہے. پنجاب میں سب سے زیادہ کرپشن ہے. بالکل, پنجاب میں نہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے نہ کسی اور ادارے کی. پنجاب میں ریونیو بورڈ آپ کو ٹرانسفر کرانی ہے پراپرٹی, وہاں پہ اتنی رشوت نہیں ہے جتنی رشوت یہاں پہ. وہاں پہ ایس بی سی اے نہیں ہے, وہاں پہ ہائی رائز بلڈنگ بنانے کے لیے آپ کو پریشانی نہیں ہے. یہاں پہ جو آپ کو پریشانی ہے ہائی رائز بلڈنگ کے لیے جو سپریم کورٹ نے اس لیے پابندی لگائی کہ آپ کے پانی کا مسئلہ ہے, آپ کے سیوریج کا مسئلہ ہے, اس کی وجہ سے کے باوجود بھی آپ کی بن رہی ہے نا بلڈنگ, بن رہی ہے, لیکن وداؤٹ رشوت بن رہی ہوگی. آپ اتنی ساری بلڈنگوں میں آگ لگ گئی, آپ جا کے دیکھ لیں کہ وہاں پہ کہیں کنٹونمنٹ کا نام آ رہا ہے, کہیں ایس بی سی اے کا نام آ رہا ہے کہ انہوں نے بنا رشوت مطلب کہ بنا اجازت کی جو بلڈنگیں بڑھا دی. خیر چھوڑیں. نقی صاحب آپ مجھے بتائیے کہ چھوڑ دیں ماضی میں جو ہوا وہ تو ہم بحثیت انسان جو ہے ہم ہر چیز کو تم نہیں پکڑ سکتے. آئندہ آپ لوگ منتخب ہوتے ہیں, ہمارے کراچی کے لوگ منتخب ہوتے ہیں, تو کرپشن کو قابو کرنے کے لیے آپ لوگ کوئی کام کریں گے, اور کیسے کریں اس کو قابو؟ بالکل, ہماری تو کوشش ہوگی کرپشن بالکل ختم کیا جائے. بالکل تو نہیں ختم ہو سکتا, پوری کوشش ہوگی اس پہ کنٹرول کریں. بالکل تو نہیں ہو سکتا. دیکھیں, میں لوگوں سے یہی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ سندھ میں حکومت پیپلز پارٹی کی ہے, آپ کو پتا ہے. بالکل, اگر اس دفعہ ایک بار ہمیں چانس دیں گے, کراچی میں بھی اگر ہمارے ایم این اے ایم پی آ جاتے ہیں تو ہم پورا کنٹرول ہمارے پاس ہوگا. یہی میں پوچھنا چاہتا ہوں. تو ہم انشاءاللہ ان چیزوں پہ کنٹرول کر سکیں گے. ابھی ڈیوائڈ ہے, کچھ ادھر ہے کچھ ادھر ہے, ہو نہیں پاتا. اگر ایک بار پاورفل, پھر آپ ہمیں شکایت بھی کر سکتے ہیں کہ یہ کام ہمارے نہیں ہو رہے. جب ہمارے پاس پاور, ہمارے ایم این اے ایم پی نہیں ہوں گے, ہم کہاں سے کراچی میں کام کریں گے؟ ابھی کے ایم سی آپ کے پاس ہے؟ جی, کے ایم سی ہمارے پاس, کے ایم سی کام کر رہی ہے. ڈی ایم سی بھی تقریباً میرے خیال میں سینٹرل کو چھوڑ کے تقریباً آپ لوگوں کے پاس ہی ہے. جی, آپ یہاں جو ٹھیکیدار جو کام کرتے ہیں آپ ان سے پوچھیں بنا رشوت کے کام ہو رہا ہے؟ یہی تو افسوس ہے. مجھے بتائیے نا, تو پھر آپ لوگ آپ پہ اسی کو تو صحیح کرنا ہے, اسی چیز کو صحیح کرنا ہے. پھر کیسے اعتماد کریں؟ پیپلز پارٹی کے جو ادارے ہیں جو بھی چل رہے ہیں ان کی حالت یہ ہے, کرپشن جو وہی چل رہا ہے, کرپشن میں کوئی کمی نہیں ہے. یہ تو پورے پاکستان میں چل رہا ہے نا. میں بھی کراچی کی بات کروں, اس لیے آپ کراچی سے کھڑے ہوئے, سندھ سے کھڑے ہوئے نا, آپ سندھ سے کھڑے ہوئے. اس چیزوں پہ کنٹرول ہونا چاہیے, اور ہماری کوشش بھی یہی ہوگی کہ کیسے کریں گے جب بھی حالات بہتر ہوں گے سختی کریں گے, اس پہ کرنا چاہیے. قانون سازی کرنی پڑے گی, آپ کو جزا اور سزا کا نظام دینا پڑے گا. اگر نہیں دیں گے یہ بالکل کبھی صحیح نہیں ہوتا. مطلب کہ اس بات سے ہٹ کے بہتر کرنا, اس بات سے ہٹ کے کہ وہ اردو اسپیکنگ ہے, پنجابی اسپیکنگ ہے, سندھی اسپیکنگ ہے, کوئی بھی اسپیکنگ ہو, دیکھیں اس طرح کرنا پڑے گا. آپس میں وہ کرنا نہیں, ہم نے تو پیار محبت سے مل کے, یہ ہم جتنے ہیں, سندھی ہو, پنجابی ہو, مہاجر ہو, جتنے ہم, یہ ایک قوم ہے, ہم پاکستانی ہیں. پہلے ہمیں یہ کرنا ہوگا کہ ہم پاکستانی ہیں, مل کے متحد ہو کے, ہمیں کسی پہ کیچڑ نہیں اٹھانی, کچھ نہیں, ہم نے کام کرنا ہے اور مل کے کام کرنا ہے انشاءاللہ. تو انشاءاللہ بہتر ہو جائیں گے یہ سب حالات. اس لیے کہ دیکھیں آپ, میں سمجھتا ہوں کہ چلے یہ ٹی ایل پی کے بیٹھے نمائندے اور آپ پیپلز پارٹی کے ہیں, آپ پہ ذمہ داری زیادہ عائد ہوتی ہے. آپ کی حکومت ماضی میں رہی, ان کی حکومت نہیں رہی, اس لیے لوگ اگر اعتراض کرتے ہیں, لوگ انگلی اٹھاتے ہیں, تو وہ آپ کی پارٹی میں اٹھاتے ہیں کہ جناب علی کراچی والوں کو نوکریاں نہیں ملتی, کراچی کے اندر صفائی کا نظام درست نہیں ہے, کراچی کے اندر جو ہے کرپشن بہت زیادہ ہے, اسٹریٹ کرائمز دیکھ لیں بے انتہا بڑھ گئی, اور آپ کے مختلف مسائل ہیں. اچھا, اسٹریٹ کرائمز اور ڈکیتی یہ پورے سندھ کا معاملہ ہے, اس پہ کنٹرول کرنا پڑے گا. دیکھیں, اسی لیے اگر نہیں کنٹرول کیا تو یہ حالات قابو میں نہیں آئیں گے. آپ نے اپنے لیڈران سے اس بات کی ہم نے دہانی کی کہ اگر ہم آ جاتے ہیں کراچی میں تو ہمیں یہ بنیادی کامیں کرنا ہے.
بالکل کرنا ہے. ہم آئے بھی اسی لیے ہیں اور یہی کرنے آ رہے ہیں. ان چیزوں پہ کنٹرول, بے روزگاری ختم کرنی ہے. یہ کریں گے کرائم آٹومیٹک ختم ہوتے جائیں گے, اس لیے کہ لوگوں کے پاس نہیں ہے, وہ لوٹ مار کر رہے ہوتے ہیں. لوگ کہتے تو ہیں لیکن حکومتیں اس پہ عمل نہیں کرتی. دیکھیں اس دفعہ چینجنگ ہمیں امید بھی ہوگی, اور ایسے لوگ آ رہے ہیں اچھے, ایک تو اردو اسپیکنگ سارے اردو اسپیکنگ آ رہے تھے, تو وہ انشاءاللہ کراچی کے لیے بہت بہتر کرنے کی امید سے بھی آ رہے ہیں اور کریں گے بھی کام. ایک ہمیں موقع, میں صرف یہی ریکویسٹ کر رہا ہوں, ایک موقع دیں, دیکھ لیں پھر کہ کس طرح بہتر کرتے ہیں انشاءاللہ. جی شریف احمد صاحب, سر اب میں امید ہے آپ کو کرپشن ختم ہو جائے گی؟ نہیں, مجھے نہیں امید ہے, مجھے نہیں امید ہے. آپ بینکوں کو کتنے پیسہ دے کے ایل سی کھلواتے ہو؟ سر اس وقت جو ہے نا اندر نگری چوپٹ راج ہے, لیکن میں ایک میسج دینا چاہتا ہوں, ٹھیک ہے, وہ میسج میں دینا چاہتا ہوں ہمارے سپریم کورٹ کے جج کو, ٹھیک ہے جی, اور میں ان سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں, اس وقت جو ہماری ملک کی پوزیشن ہے اور اس وقت جو ہمارا ملک جہاں پر ہے, آپ نے دیکھا ہوگا کہ کراچی کے تاجروں کی سب سے زیادہ محنت رہی ہے. ہم نے ایک تحریک بھی چلائی تھی, روزگار بچاؤ تحریک, جی جی, ڈالر کہاں پہنچ گیا تھا اس وقت, صرف اس کی پریس ریلیز جاری ہوتی تھی اس وقت آپ, اور ایک روڈ پہ صرف احتجاج ہو جاتا تھا, کافی تھا وہ. آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت آپ کی ملک کی پوزیشن کیا ہے. اس وقت ہمارے پاس کوئی ایسی چیزیں نہیں ہیں کہ ہم صرف آگے جا کے بہت اچھا کر سکیں. دیکھیں الیکشن ہو جاتے ہیں تو ہمارے اوپر 5 سال کے لیے سیاستدان مسلط ہو جاتے ہیں, اس پہ ہمارے ہاتھ پاؤں کٹ جاتے ہیں. اس وقت ہمارے پاس بہت سے اچھے آپشن ہیں, بہت سی اچھی چیزیں ہیں. میں یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں ایز اے تاجر ہاتھ جوڑ کے کہ اس پہ کوئی ایکشن لیں. میں چیف جسٹس سے, آرمی چیف سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس وقت اگر آپ ڈیلے کر سکتے تو پلیز الیکشن کو ڈیلے کریں. یہ ایک تاجر کی ریکویسٹ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم کافی چیزیں بہتری کی طرف جا رہے ہیں. اگر ایک دفعہ یہ الیکشن ہو جاتے ہیں تو دیکھیں 5 سال کے لیے مسلط ہونا, پھر ہماری چیزیں وہ صرف نہیں کر سکیں گے. ہم کہیں بھی جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یار سیاست, شریف یہ مسائل کا حل نہیں ہے. دیکھیں میں آپ کو ایک چیز ایڈ کر دیں. دیکھیں میں یہ نہیں چاہ رہا ہوں, میں چاہ رہا ہوں کہ الیکشن کچھ ٹائم کے لیے ڈیلے ہو جائے. چلے میرے پاس نقی صاحب آخری لمحہ, مجھے آپ اپنا موٹو بتا دیجئے کہ اگر آپ جیتیں گے تو کراچی کے عوام کے لیے کیا کریں گے؟ انشاءاللہ اگر ہم جیتتے ہیں, انشاءاللہ ہم ویسے بھی لگے رہتے ہیں سماجی کام, جی مجھے اندازہ ہے, لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں, اس کو اور بہتر طریقے سے کریں گے. ہماری کوشش یہی ہوگی بے روزگاری ختم ہو, اچھا تعلیمی نظام ہو, ساری جو پریشانیاں ہیں یہ دور ہوں. کرائم آپ کو پتہ ہے پہلے کتنے ڈیلی کتنے لوگ مارے جاتے تھے, ابھی بھی تو مارے جا رہے ہیں. بہت حد تک کنٹرول کیا ہماری فوج نے. 2-4 دن میں 3 سے 4 قتل ہو گئے تاجر, یہ ابھی ہوا ہے, لیکن پچھلے دنوں 10-20 لوگ ڈیلی مرتے تھے. کنٹرول تو کیا, انشاءاللہ کنٹرول کریں گے اور کرپشن کو ختم کریں گے. بالکل, اور آپ اور جو پریشانی پانی, بے روزگاری ختم کریں گے. مین ہمارا یہی ہے, اچھی تعلیم دیں گے لوگوں کو, صحت کے لیے خاص طور پہ بھی آپ کو پتہ اچھے ہاسپٹل. شجین صاحب ان کے تو میئر بھی یہاں پہ, گورنمنٹ بھی ان کی میئر بھی انشاءاللہ. آپ ٹیل پی اگر آپ آ جاتے ہیں انڈیویجلی تو آپ کیا کریں گے اپنے؟ دیکھیں آپ موشن میں جو ہے نیشنل اسمبلی اپنا بل تو آگے سب بھیج سکتے ہیں. دوسری بات جو وہاں پہ قانون سازی ہوتی ہے اس میں آپ کنوینس کر سکتے ہیں. آپ اسمبلی میں جو اسٹینڈنگ کمیٹیز ہیں ان کے ذریعے ان کو کنوینس کر. دیکھیں ابھی ہم نہیں ہیں نا اس میں, آج بھی ہم ہر دفعہ جا کے اسٹینڈنگ کمیٹی کو کنوینس کر کے آتے ہیں کہ یہ لو آپ نے غلط بنایا, اس کو آپ سسپینڈ کروا دیں یا اس کو ڈیلے کروا دیں یا اس کو رکوا دیں. آج بھی ہم کر رہے ہیں نا یہ چیزوں کو. تو یہی مسئلہ ہے جو ہم نے اپنے بلس خود موشن پہ بھیجنے, اور جو بلس وہاں پہ آئیں گے ان کی ہماری نگاہ تو رہے گی. یہ بل آیا ہوا ہے جو آگے قانون سازی میں آپ اثر انداز ہو سکتے ہیں, کیونکہ دیکھیں مسئلہ ہے قانون سازی ہی. اور قانون اگر بن جاتا ہے اس کے بعد اس کو ریورس کرانا مشکل ہو جاتا ہے. جب آپ اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کے لیے آسان ہو جاتی ہے. ناظم تھینک یو, بہت شکریہ آپ تینوں حضرات کا کہ آپ یہاں تشریف آئے, اپنے اپنے نقطہ نگاہ کو بیان کیا. ناظرین یقینی طور پہ مقامی لوگوں کو آگے بڑھنا چاہیے اور قومی دھارے میں شامل ہونا چاہیے تاکہ کراچی کے اور سندھ کے مسائل کو حل کرنے میں آسانی ہو. بلال حسن کو اجازت دیجیے, انشاءاللہ اگلے ہفتے اسی دن اسی وقت آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اس وقت کے اللہ.